فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبریل، مؤلف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 157، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چوتھی آرزو پیش کر رہے ہیں۔ چوتھی آرزو ہے یتیموں پر احسان کرنا، یتیموں پر مہربانی۔ اس حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چوتھی آرزو یہ تھی کہ اے کاش میں بشر ہوتا اور یتامہ پر احسان کرنے میں کامیاب ہوتا۔ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں بھی جبرائیل کی تیسری آرزو یعنی ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا کی اہمیت کو اور ان سے پہلی 2 آرزوؤں کو بھی ہم نے ان کی ضد سے پہچانا۔ موجودہ موضوع یعنی یتیموں پر احسان کرنا کو بھی ہم انشاءاللہ اس کی ضد یعنی یتیم کو رنج و تکلیف پہنچانا اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے کی سزا کے حوالے سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں کم از کم 24 آیات میں مختلف مقامات پر یتامہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کے خیال اور ان پر احسان و نوازش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ قوت تمیز کو نہ پہنچ جائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک ایسے عہد کی باز پرس ہونے والی ہے۔ ان 2 آیات میں یتامہ کے مال کے پاس جانے کو اتنا خطرناک بتایا گیا ہے جیسے کسی آتش گیر مادے کے قریب آگ لے جانے سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس موضوع کا قرآن میں دوسرے گناہوں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ گناہ یعنی یتامہ کے اموال کو کھانا انتہائی وسوسہ انگیز، جس کے لیے شیطان دل میں بہت زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرف راغب ہو جائے، جیسے زنا و فحاشی اور اسی طرح کے دوسرے گناہ۔ لہٰذا لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ یتیم کے مال پر نظر نہ رکھنا، کیونکہ یتیم کے حقوق کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ کہیں شیطان تمہارے دل میں کسی قسم کا وسوسہ نہ ڈال دے اور تمہارے دل میں اس مال کے لیے لالچ پیدا نہ ہو جائے۔ ہر معاشرے میں مختلف حادثات کی وجہ سے بہت سے افراد اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے بچے ابھی کم عمری میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات داخلی جنگوں، قبائلی جنگوں، خاندانی جھگڑوں، بیماریوں اور معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے بھی لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو اس طرح کی اموات بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ انہی وجوہات سے بہت سے بچے یتیم ہو جاتے، پس حکومتوں خصوصاً اسلامی حکومت کو اور صاحب استعداد افراد کو چاہیے کہ ان یتیموں کی مکمل حمایت کریں۔ انہی کے حقوق کی حفاظت کے لیے ارشاد خداوندی ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور برے کو اچھے سے نہ بدلو، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے مال کو نہ کھا جاؤ، بلا شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 بیان کی گئی۔ اس آیت کی شان نزول میں کہا گیا ہے کہ قبیلہ بنی غطفان میں ایک شخص کا بھائی بہت امیر تھا۔ وہ امیر آدمی فوت ہو گیا۔ وہ شخص اپنے بھائی کے یتیم بچوں کا کفیل بن کر ان کی مال و دولت کا استعمال کرنے لگا۔ جب اس کا بھتیجا جوان ہوا اور اس نے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا
تو وہ شخص مکر گیا اور مال و دولت کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پورے قصے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 2۔ اس غاصب شخص نے جب یہ آیت سنی تو توبہ کی اور تمام مال اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور کہا، میں اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت میں یتیموں کے اموال کے لیے 3 احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے حد بلوغ تک پہنچنے پر ان کے اموال واپس کرنا۔ نمبر 2، تمام اموال بغیر کسی کمی کے ان کو لوٹانا۔ نمبر 3، یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر یا تبدیل کر کے اپنے اموال کے ساتھ نہ کھانا۔ مختلف قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے سے علم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں اس موضوع کی اہمیت کا بے حد قائل ہے اور یتامہ کے اموال میں خیانت کرنے والوں کو سخت ترین سزاؤں سے متنبہ کرتا ہے اور واضح الفاظ میں یتیموں کے کفیل اور سرپرستوں کو ان کے اموال کی کامل حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اس ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 6، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 بھی ملاحظہ ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 پہلے ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، اور پھر اگر ان میں ایک گو نہ تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ اپنے آپ کو بالکل بچائے، اور وہ جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار میں کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی بنا لینا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔ سورہ نساء کی 10ویں آیت میں یتیم کے مال میں خیانت کرنے پر لہجہ خداوندی اور سخت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے وہ آگ کھا رہے ہوں اور عنقریب آگ میں جلائے جائیں گے۔ یتیموں کے اموال میں تجاوز کرنے والوں کی مذمت کے لیے بہت سی احادیث اور روایات ملتی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کانپ جاتا ہے، کیونکہ یتیم کے مال میں ذرا سی خیانت کرنے والا بھی اس احکام کے تحت آ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ، یہ آگ کی سزا جس کا ذکر سورہ نساء میں ہوا، یتیم کا کتنا مال کھانے پر ملے گی؟ امام نے فرمایا، چاہے 2 درہم کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ قرآن میں بار بار یتیم کے اموال کی حفاظت اور اس میں عدم خیانت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن 2 مقامات پر، یعنی سورہ نساء کی 34ویں آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی 10ویں آیت میں بہت ہی تند اور شدید لہجے میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے، جب ان آیات کا نزول ہوا جن میں یتامہ کے اموال کے قریب جانے سے بھی روکا گیا سوائے اس کے کہ اس میں ان کا فائدہ ہو اور ان کے مال کھانے والا ایسے ہے جیسے آگ کھا رہا ہو، تو اس کا مقام جہنم ہے، اس وقت لوگ بہت خوفزدہ ہوئے، اور جن گھروں میں یتیم رہتے تھے لوگوں نے ان سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے ان آیات سے ڈر کر یتیموں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کا کھانا علیحدہ کر دیا تاکہ ان کا خرچ دوسرے کھانے میں شامل نہ ہو۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ یتیم گھر کے ایک کمرے تک محدود ہو گئے۔ کھانا علیحدہ ہونے سے ان کو یہ نقصان ہوا کہ ایک ہی کھانا کئی اوقات میں کھانا پڑتا، اور جو کھانا بچ جاتا اسے کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ لوگ یتیموں کے مال کھانے کے مرتکب نہ ہوں۔ ان حالات کی وجہ سے یتیموں اور سرپرستوں دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے یہ معاملات رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے اور ان سے سوالات کیے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220۔ اے پیغمبر، تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے لیے اصلاح کے کام بہتر ہیں، اور اگر اپنے کار زندگی کو ان کے کار زندگی سے ملا کر چلو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو بھی جانتا ہے اور مصلحوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں زحمت میں ڈال دیتا، یہ حکم دے کر کہ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں سے بالکل جدا رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔
یہاں قرآن یتیموں کے سرپرستوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ سرپرستی اور ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لینا درست نہیں، بہتر یہی ہے کہ ان کی سرپرستی جاری رکھیں اور جو کام بھی ان کے فائدے کے لیے ہو وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ مفسدوں اور بد نیت والوں اور مصلحوں یعنی نیک نیت والوں دونوں کو جانتا ہے۔ اگر تم ان کے کاموں کو اپنے کاموں کے ساتھ ملا کر انجام دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری غذا اور ان کی غذا، تمہارے مال اور ان کے اموال اگر ملا کر استعمال ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ خدا تو دلوں کے بھیدوں اور مقاصد کو جاننے والا ہے۔ اگر تمہاری نیت یتامہ کی اصلاح اور بہتری ہو تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے، وہ اپنے بندوں پر سخت نہیں۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ تم اپنے اموال یتیموں کے اموال سے جدا رکھو، اس صورت میں تم سب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ یہ چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھی جو یتیموں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس موضوع پر بہت سی روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں نقل کی جاتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے 2 سزائیں مقرر کی ہیں، ایک دنیاوی اور دوسری اخروی۔ آخرت میں اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ البتہ دنیا میں جس کسی نے یتیموں پر ظلم کیا ہو اور ان کا مال کھایا ہو، اس کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کل کو اس کے یتیموں پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ خدا سے ڈریں لوگوں کے یتیموں کے بارے میں، تاکہ اگر کل کو وہ خود اپنے پیچھے عاجز اور ضعیف یتیم چھوڑ جائیں تو دوسرے ان پر رحم کریں۔ امام حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ یتیموں کے مال کو کھانے والا جلد ہی کیفر کردار تک پہنچ جائے گا، اور اس عمل کا نتیجہ اس کی اولاد دیکھے گی اور وہ خود آخرت میں عذاب آتش میں مبتلا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو خداوند عالم ظلم و ستم کرنے والے پر یا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کی اولاد پر اسی ظلم و ستم کو مسلط کر دے گا۔ باپ کے عمل کا اثر بیٹے پر کیوں؟ اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص نے ظلم و ستم کیا اور مال یتیم کھایا تو اس کے بچوں کا کیا قصور؟ وہ کیوں اپنے باپ کے عمل کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنے؟ اور یہ عدل کے خلاف بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں باپ کے گناہ کا اثر بچوں پر مسلط ہونے دیتا ہے اور ان کو ظالم کے ظلم سے کیوں نہیں بچاتا؟ ان سوالات کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، اگر باپ صالح آدمی ہو تو پروردگار اس شخص کے صالح ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی یہ تو خدا کا فضل ہے اولاد پر باپ کی وجہ سے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں ارشاد خداوندی ہے، اور رہی دیوار سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو انہیں باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں، اور یہ سارے کام میں نے الہام الہی سے کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز وہ تمام لوگ اس حالت میں محشور ہوں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے ظلم و ستم سے یتیموں کا مال کھایا۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ ابن رسول اللہ بتائیں کہ یتیم کے مال کی کم ترین مقدار کتنی ہے جس کو کھانے والا آتش جہنم میں داخل ہوگا؟ امام نے جواب دیا، مقدار کے کم اور زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کا مال کھائے اور اس کا واپس کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ وحشت ناک خبر، صفحہ نمبر ہے 166۔ بیان کیا گیا کہ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے، درد کی شدت کی وجہ سے کرراہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کی غرض سے تشریف لائے۔
پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی آپ شدت درد کی وجہ سے کرا رہے ہیں یا یہ کم صبری ہے؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے درد نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ایسی وحشت ناک خبر سنائی کہ علی علیہ السلام اپنا درد بھول گئے۔ وہ یہ تھی، جس وقت اسرائیل کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ہمراہ آگ کی سلاخیں بھی لاتے ہیں اور ان سے وہ کافروں کی ارواح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس پر جہنم بھی فریاد کرتی ہے۔ اس کو سننے پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وحشت ناک خبر جو آپ نے ابھی سنائی دوبارہ سنائیں، میں تو اس کو سننے کے بعد اپنا درد کو بھول گیا ہوں۔ کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا اور وہ اس طرح مرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمانوں کے 3 گروہ ایسے ہیں جن کی ارواح اس طرح قبض کی جائیں گی اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ظلم و ستم کرنے والا حاکم، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا۔ اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت کے وقت یتیموں کے ساتھ نرم و سلوک کرنے کے لیے سخت تاکید فرمائی۔ تم خدا کے لیے یتیموں پر مہربانی اور نوازش کو فراموش نہ کرنا، حضرت علی فرما رہے ہیں، اور کبھی ان کے منہ کو بھوک کی وجہ سے کھلا نہ رہنے دینا اور ان کو تباہ نہ ہونے دینا جب تم موجود ہو۔ یہ اس وصیت میں سے مختصراً اقتصاب ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان 40 ہجری کی شب کو اپنے بچوں کو فرمائی اور ان تمام کو جن تک یہ وصیت نامہ پہنچے۔ یتیم کا گریہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی یتیم گریہ کرتا ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، جو کوئی ان یتیموں کو چپ کرائے گا اور ان کو راضی کرے گا یا ان کے دل کو خوشی پہنچائے گا تو قیامت کے روز ان کو خوش کرنا مجھ پر ہے۔ یتیموں کو اذیت پہنچانے اور ان کے اموال کھانے والوں کی مذمت میں بہت سی روایات اور احادیث ملتی ہیں، ان میں سے صرف چند ہم بیان کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی آرزو یہ تھی کہ اے کاش میں بشر ہوتا اور یتیم پر نوازش اور مہربانی کر سکتا۔ اب اس کے لیے کچھ روایات یتیموں پر مہربانی اور احسان کے بارے میں بھی یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے یتیم کی کفالت کی اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے پر جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے میں اور یتیم بچے کی کفالت اور سرپرستی کرنے والا بہشت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسط کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یعنی میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور جدائی نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں علی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی اگر کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو یتیم کے سر کے بال جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے، پروردگار عالم قیامت کے روز اتنے ہی نور اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی یتیم بچے کا سرپرست بنے اور محبت بھرے انداز میں اس کی حفاظت و پرورش کرے اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا کرے گا اور اتنے ہی اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا درجہ بلند کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم بچے کے کفیل اور سرپرست تھے۔ جب بھی غذا کھانے کے لیے بیٹھتے اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتے اور اس کے ساتھ ہی غذا کھاتے۔ کافی عرصے اسی انداز سے وقت گزرا یہاں تک کہ وہ بچہ قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ جس دن وہ بچہ فوت ہوا اس شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا اور آپ نے اس کا بہت غم کیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے آپ سے عرض کیا آپ اس بچے کی وفات پا جانے پر اتنے رنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر وہ بچہ فوت ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، ہم آپ کے لیے ایک اور یتیم بچہ لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سرپرستی فرمائیے گا۔ حضور نے جواب دیا
یہ بچہ دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا، بہت بد اخلاق تھا۔ میں اس کی بد اخلاقی پر جتنا صبر کرتا تھا پروردگار اتنا ہی مجھے اجر دیتا تھا۔ اس طریقے سے جو اجر و ثواب مجھے ملتا تھا وہ کسی دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ حضرت علی کی یتیم پروری، صفحہ نمبر ہے 171۔ صاحب دار المطالب لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک غریب عورت کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور وہ عورت ان کو کسی طرح مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے چولہے پر خالی پانی سے بھری دیگچی رکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے آگ جلا رکھی ہے تاکہ بچے خیال کریں کہ ان کی والدہ کھانا پکا رہی ہیں اور وہ اسی آس میں رونا بند کر دیں اور تھوڑی دیر میں سو جائیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد علی علیہ السلام فوراً قمبر کے ہمراہ واپس منزل پر پہنچے۔ آپ نے کچھ کھجوریں، آٹا، چاول اور گھی لیا اور اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر ان بچوں کی طرف لوٹے۔ قمبر نے درخواست کی یہ سامان وہ اٹھا لے، لیکن امیر المومنین نے قمبر کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ جب اس عورت کے گھر پر پہنچے تو اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر آپ نے ایک برتن میں چاول پکائے۔ اس وقت تک آپ نے بچوں کو بیدار رکھا جب تک کھانا پک کر تیار نہ ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ بچے سیر ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور بچوں کے لیے مانندے چوپائے یعنی بکری اپنے ہاتھ اور زانو زمین پر رکھے اور بکری کی مخصوص آواز نکالنا شروع کی۔ ان بچوں نے بھی یہ آواز یاد کر لی اور علی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کھیلنے اور ہنسنے لگے۔ کچھ دیر تک اسی طرح حضرت علی علیہ السلام ان سے کھیلتے رہے، یہاں تک کہ بچے پہلے والی پریشانی بالکل بھول گئے اور کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ علی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ قمبر نے کہا، مولا آج میں نے 2 چیزیں دیکھیں، ایک کی تو مجھے سمجھ آ گئی جبکہ دوسری چیز کو میں بالکل نہ سمجھ سکا۔ یعنی پہلی چیز، ان یتیموں کے لیے سارا سامان آپ نے خود اٹھایا اور مجھے اجازت نہ دی۔ آپ نے اس عمل کے عظیم اجر و ثواب کی خاطر ایسا کیا۔ لیکن دوسرا عمل، آپ نے بچوں کو بہلانے کے لیے جو چوپایا یعنی بکری جیسی آواز نکالی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے کیوں کیا۔ امام المتقین علیہ السلام نے فرمایا، جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت گریہ کر رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو بچے سیر ہوں اور ہنستے مسکراتے بھی ہوں۔ یتیموں پر احسان موجب بخشش ہے۔ شیخ بہائی اپنی کتاب کشکول میں لکھتے ہیں کہ بصرہ شہر کے اطراف میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ چونکہ وہ گناہگار آدمی تھا لہٰذا کوئی شخص بھی اس کے تشییع جنازہ کے لیے نہ گیا۔ اس کی بیوی نے کچھ مزدور لیا اور اس کی میت کو جنازہ گاہ تک پہنچا دیا، لیکن کوئی بھی اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پر اس میت کو دفن کے لیے شہر سے باہر قبرستان لے جایا گیا۔ اس قبرستان کے نزدیک ایک انتہائی عابد و زاہد رہتا تھا جس کی پاکی اور سچائی کو ہر کوئی مانتا تھا۔ جب اس میت کو لے کر قبرستان پہنچایا گیا تو یہ زاہد اس میت کے قریب پہنچ گیا اور لوگوں سے کہا، آؤ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ اس نے خود بھی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ خبر فوری طور پر پورے شہر میں پھیل گئی اور وہ لوگ جن کو اس پر کافی اعتماد رکھتے تھے لہٰذا گروہ کی صورت میں وہاں پہنچنے لگے اور اس پر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ یہ عجیب منظر تھا کیونکہ پہلے تو کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا اور اب آہستہ آہستہ سارے شہر نے اس پر نماز پڑھ لی، پھر اسے دفنا دیا گیا۔ اب شہر کے لوگوں نے زاہد سے پوچھنا شروع کیا کہ اس کو اس میت کی خبر کس نے پہنچائی اور اس نے سب سے پہلے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ اس زاہد نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ قبرستان جاؤ، وہاں ایک جنازہ آ رہا ہے اور اس جنازے کے ہمراہ صرف ایک عورت ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ وہ شخص بخشا جا چکا ہے۔ اس زاہد نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بخشا گیا ہے؟ اس عورت نے بتایا، میرا شوہر دن رات شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ پھر اس عورت سے پوچھا گیا کہ بتا کوئی نیک عمل بھی کرتا تھا؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں وہ 3 نیک عمل انجام دیتا تھا۔ نمبر 1، رات کو جب وہ نشے کی حالت سے باہر آتا تو رونا شروع کر دیتا، خدا سے کہتا کہ اے پروردگار مجھے جہنم کی کون سے حصے میں جگہ دے گا۔ نمبر 2، صبح ہوتے ہی غسل کرتا، وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ نمبر 3، کسی وقت بھی اس کے گھر میں 2 یا 3 یتیم بچوں سے کم یتیم بچے نہ ہوتے تھے جن کی وہ پرورش کرتا تھا، اور وہ ان پر جتنا مہربان و شفیق تھا اتنا اپنے بچوں پر بھی نہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ متفرقات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ چیز ادب سے بہت دور ہے کہ کوئی غمزدہ انسان کے سامنے اظہار خوشی کرے،
شیخ سعدی شیرازی نے اس حدیث کو اپنے اشعار میں اس طرح ڈھالا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جب تیرے قریب کوئی بچہ، یتیم بچہ سر جھکائے افسردہ بیٹھا ہو تو اس وقت تو اپنے فرزند کو بھی نہ چوم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں یتیم کا احترام کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اے پروردگار، یتیم اور بوڑھے جو ناتواں بزرگ ہیں تو ان کی مدد فرما، کیونکہ کمسن یتیم اور عمر رسیدہ افراد جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو وہ عاجز اور مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کام فراہم ہو سکے۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ یتیم کے سر پر سایہ بن جاؤ، اس کے چہرے کے غبار کو دھو دو اور اس کے جسم سے کانٹے نکال دو، یعنی مشکلات کو حل کر دو۔ آگے بھی فارسی کے چند اشعار ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے۔ حضرت علی کے نزدیک یتیم کون؟ صفحہ نمبر ہے 176۔ حضرت علی علیہ السلام چند اشعار میں یتیم واقعی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصلی یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، بلکہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کی کوئی تعلیم و تربیت نہ ہو سکی ہو۔ آپ فرماتے ہیں: تو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہ، مگر ادب و کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کر، کیونکہ یہ انسان کے ادب و کمالات ہیں جو انسان کو اپنے قبیلے کے، قوم کے اور باپ کے نسب سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ شخصیت انسان کے ذاتی کمالات سے ہے جن کی بنا پر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہوں، لیکن اگر انسان میں کوئی کمال نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو اس سے اس کا کوئی مقام نہیں ملتا۔ اس طرح کے مطلب کا ایک فارسی شعر بھی ہے اور اس کا خلاصہ، اس کی تشریح یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے میں کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، لیکن حقیقت میں بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کے ماحول میں کوئی انسان ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں سے دور ہو اور پھر صحیح و سالم ہو۔ انسان کی خوبصورتی اچھے لباس کے پہننے میں نہیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو اس کے علم و ادب میں ہے۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، بلکہ اصل یتیم وہ ہے جس کے پاس عقل و ہنر نہ ہو اور وہ تعلیمات دینی سے بے خبر ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یتیم وہ بھی ہیں جن کے پاس کوئی علم و ہنر نہ ہو، جو تعلیمات دینی سے بے بہرہ ہوں، ان پر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چوتھی آرزو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔